اعزاز چودھری صاحب، اب یہ بتائیں کہ یہ جو افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات میں ایک کشیدگی ہے، اب اس کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آج کل جو ناردرن الائنس کے کچھ لیڈر ہیں وہ پاکستان سے بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں امراللہ صالح جیسے جو ابھی تک پاکستان کے خلاف جھوٹ اور ہذیان بکتے رہتے ہیں۔ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ طالبان کی دشمنی میں ناردرن الائنس سے دوستی کر لیں؟ طالبان نے بھی جو رویہ اختیار کیا ہے وہ کوئی دوستانہ نہیں ہے، تو پاکستان کو یہ چاہیے کہ اب یہ برادرانہ جو بیچ میں تھے وہ نکال دیں، جو جذبات ہیں۔ اب ایک ملک ہے، اپنے ملک میں جس طرح مرضی آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں۔ سرحد پہلے تو میں یہ کہتا ہوتا تھا، میں خود کہتا ہوتا تھا کہ سرحد کو ہر حالت میں کھولا رکھیں۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب تک اس کے اندر جو امن کی پورا کا پورا ٹوٹیلٹی میں دیکھنا ہوگا آپ کو امن، یعنی صرف ٹی ٹی پی نہیں ہے، اب جو ان کو یہاں سے تجارت ہوتی ہے، جو ان کو ٹرانزٹ ٹریڈ ہوتی ہے، جو ان کو ہسپتالوں میں ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، ان کو جو سارا کچھ ہوتا ہے، یہ سب بھی اب میز پر آئے گا۔ اس لیے یہ صرف وار یا جنگ سے نہیں مسئلہ حل ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری کی پوری ٹوٹیلٹی کو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا، اور طالبان کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ پاکستان سے دوستی ان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی اثاثہ ہے ان کا، اور اگر وہ پاکستان سے دشمنی کرتے ہیں یا بھارت سے دوستی کرتے ہیں تو بھارت ان کو استعمال کرے گا ٹیشو پیپر کی طرح۔ یہ بات ان کو سمجھانی چاہیے، لیکن اگر وہ پیار سے نہیں سمجھتے تو یہ ساری چیزیں میز پر لانی چاہیے۔ انٹرفیئر ان کے اندر نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم نے رجیم چینج نہیں تین دفعہ ہم نے ان سے مذاکرات کیے، تینوں دفعہ ناکام ہوئے، لیکن اب کچھ لوگ پاکستان میں کہتے ہیں جی رجیم چینج ہونی چاہیے۔ یہ رجیم چینج کا جو ٹرمنالوجی ہے، یہ پاکستان کو رجیم چینج کی طرف کبھی نہیں جانا چاہیے۔ لیٹ افغان پیپل ڈو واٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو۔ اس سرحد کو مضبوط کیجئے، بارڈر مینجمنٹ ٹائٹ ہونی چاہیے، اور ہر چیز اب میز پر ہوگی۔ نہیں، لیکن کابل پہ قبضہ ہے افغان طالبان کا، دوحہ ایگریمنٹ کے تحت تو ان کو ایک نمائندہ حکومت قائم کرنی چاہیے، وہ نہیں کر رہے، تو کیا کرے پاکستان؟ جی، پاکستان کو یہ کہنا چاہیے کہ جناب آپ نمائندہ حکومت قائم کریں۔ آپ نے فروری 2020 میں ریٹن کمٹمنٹ دی ہوئی ہے امریکہ کو اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو، آپ وہ کریں۔ لیکن اس سے زیادہ کیا ہم خود جا کے کوئی کسی کو سپورٹ کریں کہ آپ جائیں اور آپ یہ سب کچھ کریں؟ میرا خیال میں ہمیں اس طرح میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہم پہ پھر دوبارہ الزام لگ جاتا ہے، یہ جس طرح امراللہ صالح اور اس قسم کے جو لوگ آتے ہیں وہ پاکستان دشمنی میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک آزاد ملک ہے، آپ اپنے معاملہ سب طے کریں۔ دوسری چیز جو بڑی اہم ہے، میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ڈپلومیٹک فرنٹ، یعنی ماسکو، بیجنگ، تہران، پاکستان، آل سینٹرل ایشین ریپبلکس، آپ کو بیک زبان ہو کر ان کے ساتھ اب بات کرنی چاہیے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان تنہا ان کے ساتھ ان کا کرے، کیونکہ پاکستان ان سب کی بھی جنگ لڑ رہا ہے ایک ان اے وے، کیونکہ وہاں پہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن صرف پاکستان کے خلاف نہیں ہے، وہ باقی سب کے خلاف بھی ہیں۔ اسی لیے تو ابھی ماسکو فارمیٹ میں چاروں ملکوں نے ان کو ایک ہی زبان ہو کے کہا تھا کہ آپ ٹیررزم کو جگہ نہ دیجیے۔ اس وقت ہمارا فوکس رجیم چینج کی بجائے ٹیررزم کے اوپر ہونا چاہیے، اور ایک کوئلیشن بنائی جائے ان کو بدنام کرنے کے لیے کہ جناب آپ ٹیررزم کے حوالے سے پوری دنیا کے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ اچھا مشاہد صاحب، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ افغان طالبان یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا بھی ISKP یعنی داعش کے ساتھ، ہماری بھی اس کے ساتھ لڑائی ہے، اور شاید رشیا اسی لیے افغان طالبان کے ساتھ بڑا تعاون کر رہا ہے کیونکہ وہ ISKP کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ دیکھیں جی، ایک تو بڑی خوشائند بات ہے کہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 40 سالوں میں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ تھی، جس کی ایک ہمیشہ وہ افغانستان کو ایک نظریاتی حوالے سے دیکھتی تھی، آئیڈیالوجیکل طریقے سے، اب ان کی ایک بڑی کلیئر اپروچ ہوگی، یہ میٹر آف فیکٹ، کہ کوئی نظریاتی افینٹی نہیں ہے کہ یہ کوئی اسلام کی جنگ ہے، یہ پاور اسٹرگل۔ اور افغانستان کا جو کور ایشو ہے میرے خیال میں جو 50 سال سے شروع ہوا ہے، کہ ان کا ایک سینٹر آف گریوٹی تھا، وہ ان کی بادشاہت تھی، کنگ ظاہر شاہ۔ جس دن ظاہر شاہ کو نکالا انہوں نے، اور بون میں سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ اس کو بحال کرنا چاہیے تھا بادشاہت کو، وہ سینٹر آف گریوٹی ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا 73 سے 79 کیا ہوا، 6 حکمران آئے جس میں پاکستان کا کوئی تعلق نہیں تھا، ظاہر شاہ، داؤد خان، ترقی، حفیظ الامین، بابرک کارمل، ٹھیک ہے جی، پھر روس کو خود آنا پڑا۔ وہ سب ان کی آپس میں چپکلش تھی۔ ہم نے تو ہم نے آغاز نہیں کیا تھا، اٹ واز دیئر اون انٹرنل تھنگ۔ اب جو سچویشن ہے، آپ رجیم چینج کی بات کرتے ہیں، جس قسم کی حکومت کابل میں ہے، میرے خیال میں 95% افغان پاپولیشن اس سے تنگ ہے۔ اب جو ارتھ کو ایک آیا ہے، اس میں عورتوں کو انہوں نے چیخیں مار رہی تھی، ہیلپ نہیں کرنے دیا کہ جی ٹچ نہیں کرنا، بکریوں کو بچا لیا، جانوروں کو بچا لیا۔ یہ تو ایک میڈیول گورنمنٹ ہے، آپ
21st سینچری میں جس کا گورنمنٹ ہے. میرے خیال میں رجیم چینج ہمیں کچھ, میں اگری کرتا ہوں, ہم اگر ہمارا مقام بننا ہے فورن پالیسی میں انٹرنیشنلی کہ ہم افغانستان سے بوجھ سے آزاد ہوئے ہیں, وہ ہمیشہ ہم نے رکھا کہ ہمارا بندہ آئے, ہمارا اسٹریٹجک, اس سے ہم آزاد ہوئے ہیں, ہم وہ وی آر فری, اس گن میں ہم واپس نہ جائیں. اور علامہ اقبال نے افغانستان کو ایشیا کا دل کہا تھا, تو پھر ہم علامہ اقبال کی بڑی بات کرتے ہیں تو پھر علامہ اقبال نے تو جا کے نماز پڑھی تھی نادر خان شاہ کے when he went there, آپ کو پتہ ہی ہے 1933 میں جب ان کو بلایا اور گیا, غازی امان اللہ کی جو حکومت کو انہوں نے کہا کہ میں آزاد ملک کے آزاد بادشاہ کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں, اور ان کے کہاں جانا چاہتے ہیں, میں غزنوی, نہ وہ غزنوی تڑپ رہی نہ وہ خم زلف ایاز میں, وہ تو محمود غزنی کے بارے میں. تو اس لیے ہمیں افغان طالبان اور افغان قوم کے درمیان فرق رکھنا افغان چاہیے. طالبان کا افغان عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ایک رجیم انسٹال کی گئی ہے, وہ انفارچونیٹلی امریکنز نے انسٹال کی ہے. نہیں کیسے, انہوں نے کیسے انسٹال کیا؟ وہ تو جنرل فیض صاحب وہاں پہ گئے تھے جب وہ انہوں نے کابل کو ٹیک اوور کیا ان وائلیشن آف دوحہ ایگریمنٹ. ہماری حماقتوں میں وہ بڑی بڑی حماقت چاہتے, ہم وائسرو بن گئے کہ جی ہم نے اس کا اور جو وہاں پہ امریکن فوج اپنے ویپن چھوڑ کے گئی ہے, میرے پاس بی بی سی کی رپورٹ ہے, $7 billion. ہاں یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے جی میرے پاس. یو ایس ویپنز لیفٹ ان افغانستان سولڈ ٹو ملیٹنٹ گروپس, یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے. میر صاحب 5 جولائی 2022 کو نیشنل سیکیورٹی بریفنگ ہوتی ہے پارلیمنٹ میں موجود تھا, اس میں جنرل فیض بھی تھے کور کمانڈر پشاور, جنرل باجوہ بھی, اور جنرل ندیم انجم بھی, اور انہوں نے بتایا کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ. 2-3 لوگوں نے تنقید کی, بلاول بھٹو بھی شامل تھا, اور محسن داور بھی تھا, اس میں میں بھی تھا, اور میں نے کہا اس میں ہم نے کہا کہ آپ جو بات کریں ہو از یور گارنٹر, جن سے بات کریں, کیونکہ افغان طالبان اور تحریک طالبان میں تو کوئی فرق نہیں ہے, یہ تو ہے ہی فرسٹ ایک ہی چیز ہے. انہوں نے کہا نہیں, افغان طالبان از آر گارنٹر, یہ تو آپ کی سوچ تھی, اتنے نائیو, اور آپ نے ان کو دعوت واپس بلا لیا ود آرمز. تو یہ ہماری ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کی حماقتیں ہیں جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں, اس قسم کی غلط پالیسی. اور ہمارا جا کے ہم نے ڈکلیئر کر دیا کہ جی سب اچھا ہے, چائے پی رہے ہیں آپ سرینا جا کے, تو ایز اف یو آر دا وائس رائے. تو افغانستان کے لوگوں کو ہے کہ یہ تو پاکستان نے انسٹال کیا, اور اگر آپ حالانکہ وہ انسٹال کیا تھا وہ تو امریکنز نے کیا تھا. رجیم چینج کر بھی لیتے ہیں تو کیا گارنٹی ہے کہ جو اگلی رجیم آئے گی وہ پاکستان دشمنی نہیں اپنے حال میں رہنے دیں, ان کو اپنے حال میں, اور پاکستان کو افغانستان میں بالکل کوئی مداخلت نہیں. میرا یہ خیال ہے کہ بالکل اس گن میں نہ شامل کریں, یہ بالکل دلدل ہے, اٹس اے کویگ مائر, جی آپ پھنس جائیں گے. بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب, اور بہت بہت شکریہ اعزاز چودھری صاحب. اور یہ جو ہمارا اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ جو اکھنڈ بھارت ہے اس میں بھارت نے صرف پاکستان کو نہیں بلکہ ساؤتھ ایشیا کے 8-9 ممالک کو شامل کیا ہوا ہے, اس میں افغانستان بھی شامل ہے. لیکن ہمارے جو افغان بھائی ہیں وہ ڈیورنٹ لائن پہ تو بڑی بحث کرتے ہیں ہمارے ساتھ, لیکن کبھی اکھنڈ بھارت پہ انہوں نے مودی صاحب کی سرکار کے ساتھ بحث نہیں کی. لیکن مشاہد حسین صاحب اور اعزاز چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ افغانوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں, پاکستان کو افغانستان میں کوئی مداخلت نہیں کرنی چاہیے. بہت جلد افغان قوم کو پتہ چلے گا کہ بھارت ان کا دوست نہیں بلکہ دشمن ہے, کیونکہ افغانوں کا سب سے بڑا جرم کیا ہے, وہ مسلمان ہیں.